السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ایمان کی بہترین حالاتوں میں ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی اسٹوریز بتانا اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ میں اپنی اسٹوریز شیئر کروں تاکہ جو تاکہ میں کسی کی ہیلپ کر سکوں۔ تو آج کچھ ایسی ریئل اسٹوری، یوں مطلب سمجھ لے کہ میری لائف کی وہ اسٹوری جو تہجد سے شروع ہوئی، مطلب تہجد کی نماز کی فضیلت تو آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن جو تہجد کی نماز میں میجیکلس ہوتے ہیں نا، وہ تو اتنے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی تہجد کی نماز کے اسٹوری آپ کو شیئر کرتے ہیں، کیا پتہ کسی کی ہیلپ ہو جائے۔ کوئی ایسا ہوگا جو بہت زیادہ پریشان ہوگا، اور آج کل اتنا زیادہ ڈپریشنس، انزائٹی، ہر ایک چیز اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ اللہ خیر کرے، اور میڈیسنس لینا یہ سب۔ تو چلیں ہم آپ کو اپنے تہجد کی اسٹوری سناتے ہیں۔ دیکھیں نا، سب سے پہلے ہر کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتی ہیں، اور ہر کسی کو دلی سکون چاہیے ہوتا ہے اور ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے بغیر نہیں مل سکتا، ہے نا۔ اللہ کو چھوڑ کے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں سکون مل جائے تو ہرگز نہیں مل سکتا سکون۔ اور تہجد کی نماز سے میری لائف میں اتنے زیادہ چینجنگ پوائنٹ آئے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ مطلب کیا لائف میں اتنے زیادہ چینجنگ پوائنٹ رہے۔ اور اتنا زیادہ مطلب میں تہجد سے پہلے کیا تھی نا، ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی۔ جنرلی لڑکیاں اپنے گھر پہ لیٹتی ہیں، ان کا الگ پرائیویٹ روم ہوتا ہے، وہ اپنی سسٹر کے ساتھ ہوتی ہیں اگر وہ انمیرڈ ہوں۔ تو اس طریقے سے میں ایک دن لیٹی ہوئی تھی، تو اچانک سے مجھے پتہ نہیں دل میں اتنا مطلب بہت زیادہ رونے کا من کر رہا تھا۔ جیسے نا لائف میں ہم کچن کا ورک کرتے ہیں، کچن کا کام کرتے ہیں اور گھر کا سارا کام کر لیتے ہیں، اور ایسے ہی ہماری لائف ایوری ڈے ریگولر لائف یوں ہی چلتی رہتی، کالج، گھر، اور ایوننگ کا سارا کام کرنا ہے، جب مارننگ سے لے کے ایوننگ تک کی ساری رسپانسبلٹی ایک جو ہماری گرلس کے اوپر رہتی ہے۔ دین کالج کی پوری اسٹڈی کا جو ٹینشن رہتی ہے، اس طریقے سے پوری لائف چلتی رہتی، بٹ ہمارے اندر ایک خالی سی جگہ ہوتی جو ہمیں پریشان کرتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ میری لائف میں اس چیز کی کمی ہے، جیسے میری لائف میں یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی، مطلب ایک عجیب سی کیفیت جو ہم کسی سے نہیں شیئر کر سکتے۔ کسی فرینڈ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے دیکھو بھائی میرے پاس 1 ہی گھنٹہ ہے، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں مجھے بلایا ہے، اس طریقے سے۔ آپ کسی فرینڈ کے پاس جاتی ہیں تو بولتی ہے، پہلی بات تو آپ کی دکھ بھری کہانی کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب کو ہنستے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کا رب آپ کو روتے ہوئے بھی اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا وہ ہنستے ہوئے، مطلب آپ جب رو رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ آپ پہ پیار آتا ہے نا۔ تو اس چیز کو آپ کبھی نا، آپ تہجد پڑھنا، تو آپ جب آپ رو گے نا تو ایک دیکھنا کتنا سکون ملتا ہے، اس سے آپ اپنی ایک بات شیئر کر سکتے ہو۔ وہ آپ کے اس دوست کی طرح نہیں ہوتا ہے جو 1 گھنٹہ آیا
اور چلا گیا سن کے، اس کو تو آپ کی ایک بات بھی نہیں یاد رہتی ہے. جسٹ آپ 10 منٹس پہلے جو کرتے ہو نا بات، اس کو تو وہ بھی نہیں یاد رہتی ہے. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، جو 70 ماؤں کی مثال دے کے بولتا ہے کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں. سوچیے صرف وہ مثال دے رہا ہے، لیکن وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے یہ آپ نہیں جان سکتے. تو اللہ سے اللہ کی محبت نہیں مانگا کریں. پھر یہ ہوا نا کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، تو اس دوران مجھے رو رہی تھی اندر ہی اندر. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ظاہری رو رہا ہوتا ہے، پھر ایک اندر ہی اندر روتا ہے. تو میں رو رہی تھی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا اللہ سے بات کروں، میں کیا کہوں. لیکن جو میرے دل میں ایک خالی جگہ سی تھی، ایک عجیب سی کیفیت تھی، میں نے اس کو سب بتایا. میں نے کہا اللہ ایسی بات ہے، اللہ میں کیا کروں، میں ایسا ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، ایسا ہے. کیونکہ جنرل لائف میں کوئی آپ کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اور اللہ جب آپ کا دوست بن جائے نا، جب وہ آپ کی رسپانسبلٹی لے لے، تو آپ کا جو دکھ بھری کہانی ہوتی ہے، جو آپ اب بیفور لائف میں آپ کی جو دکھ بھری کہانی ہوتی ہے، وہ اللہ جب آپ سے راضی ہو جاتا ہے، جب وہ آپ کی کہانی، یہاں تک کہ وہ آپ کی کہانی جانتا ہے، لیکن وہ آپ کو پھر بھی سننا چاہتا ہے. کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. تو پھر ایسا ہوا نا، میں اللہ سے مانگ رہی تھی کہ اللہ مانگ رہی تھی، یا میں اپنے دکھ اللہ کو سنا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری لائف میں ایسا ہو گیا ہے، اللہ میری لائف میں یہ ہے، میں کیا کروں. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں نا، اور ہمیں راستے ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہم جان رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے وہ راستے مشکل ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ سے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو اس طریقے سے سنتا ہے. وہ کہتا ہے بولتے جاؤ، میں سنتا رہوں گا. تو اپنی ہر بات اللہ کو بتائیں. اگر آپ رو بھی رہے ہوں گے نا، تو جس ٹائم ہم روتے ہیں نا، اللہ سمجھنا نا اس ٹائم ایک میجیکلس ہوتے ہیں. آپ کبھی تہجد پڑھیے گا، میرے یہاں تو 3-3:30 بجے تہجد کا ٹائم اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کچھ بھی مت کرنا، بس اللہ سے جا نماز بچھائیے گا، اور اللہ سے بس باتیں کرتے رہیے گا، ہے نا. جب آپ اللہ سے باتیں کریں گے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لائف میں دھیرے دھیرے اتنے زیادہ چینجنگ پوائنٹ آئیں گے، اتنے زیادہ بدلاؤ آنے لگیں گے. اللہ آپ کو اتنی زیادہ خوشیاں اور سکون دینے لگے گا کہ آپ نہیں سوچ سکتے. آپ کو پہلے کی لائف یاد ہی نہیں رہے گی، اس طریقے سے آپ کی لائف ہو جائے گی. آپ لوگ سب سوچ رہے ہوں گے نا کہ میں اس طریقے سے اتنی لمبی سٹوری سنا رہی ہوں. پھر بس میرا یہی ہے کہ آج کل کتنا زیادہ ڈپریشن ہے، کتنا زیادہ ٹینشن ہے، بٹ لائف تو پھر بھی چلتی رہتی ہے نا. تو ہر طرف دیکھیں، ایک بچے کو دیکھیں کہ وہ اپنی لائف کو کیسے جی رہے ہیں. آپ کسی کو نہیں دیکھتے ہیں. ہم لوگ اپنی لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. تو سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ اللہ کیسے میجیکلز کرتا ہے. آپ کو لگے گا کہ کوئی پاور ہے، کیونکہ تہجد کی نماز ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم آ کے کہہ دے سرزمین پہ کہ کوئی ہے جس کو میں دے سکوں. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہے نا. تو پھر جب اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر اس سے اپنے دل کی کہانی بتائیں نا، جو آپ کسی سے نہیں بتا سکتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا کہ ہم اپنے دل کی بات کسی سے نہیں بتا سکتے، ادر فیملی ممبرز کو بھی نہیں بتا سکتے ہم، کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہم سامنے والے کے سامنے اپنی کیفیت کو، اپنی فیلنگز کو کیسے ظاہر کریں، ہے نا. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اتنی محبت کرتا ہے، وہ تو
آپ اس سے ساری کہانی بھی اپنی اسٹوری بھی سناؤ گے نا تب بھی وہ سنے گا، پھر وہ کہے گا اور سنا، کیونکہ آپ کا دل ایسا ہوگا کہ آپ اور سنو. تو آپ نے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بیسٹ فرینڈ کے طریقے سے بات کرنا ہے نا. لیکن اسٹارٹنگ میں جب جتنی بھی آپ کے پرابلمس ہیں نا اللہ سے شیئر کریں، کیونکہ وہی سب سے بڑا سلیوشن آپ کے لیے نکال سکتا ہے. اور جب اللہ کسی کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے نا تو پھر اس کو پرابلمس کی فکر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بیسٹ فرینڈ کون ہے. تو آپ تہجد میں ایک بار تہجد پڑھیے گا انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ آپ لوگ تہجد پڑھیں اور نا اپنی پوری کہانی سنائیے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، جو آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ کو رونا آتا ہے تو آپ روئیے گا، کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ جب آپ وہاں پہ روئیں گے نا تو آپ کو وہاں رونے اللہ کے سوا وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. تو آپ نے پہلی رونا ہے، اگر آپ کو رونا آ رہا ہے ٹھیک ہے، بٹ آپ نے اللہ سے ہی شیئر کرنا ہے اپنے لیے جو بھی مانگنا ہے، جو بھی پرابلمس ہو گئی ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو لائف میں چل رہی ہیں نا، سب اللہ سے شیئر کرنا ہے. اور یہ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں اتنا زیادہ لمبا بول رہی ہوں، بٹ میری یہی خواہش تھی کہ میں نا میری اس طریقے سے کسی کی ہیلپ ہو جائے نا، کیونکہ لائف میں جیسے دیکھتی ہوں نا اتنا پرابلمس ہے. جو میری سسٹر جو میری کالج لائف میں بھی کافی سسٹرس ہوتی ہیں، اور ایسے بھی ہماری کافی سسٹرس ہمیں ملتی ہیں جو ہمیں اپنی پرابلم شیئر کر رہی ہوتی ہیں ہم سے. تو میں نے سوچا کہ چلو میں بھی کسی کی ہیلپ کر دوں، ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی لائف میں چینجنگ آ جائے. تو آپ لوگ نا تہجد کی نماز میں ایک بار اٹھیے گا، اس کو اپنی کہانی سنائیے گا، اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی لائف میں کتنے اچھے میجیکلس ہوتے ہیں، پوائنٹ آتے ہیں آپ کی لائف میں. آپ کو خود لگنے لگے گا کہ آپ کی لائف میں چینجنگ آ رہی ہے. اور نماز اٹھانے سے پہلے اس یقین سے اٹھیے گا کہ آپ نے جو اللہ سے کہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا ضرور پورا کرے گا. تو جتنا یقین آپ پہ اللہ پہ ہوگا وہی آپ کا ایمان ہوگا. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور کوئی میری بات نہیں اچھی لگی ہو تو معذرت چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.